اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الجہاد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے سیاحت ترک دنیا کی اجازت عنایت فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ ابو داؤد، اس کی سند بہترین ہے۔ فائدہ: سیاحت کا عام مطلب تو زمین میں چلنا پھرنا، گھومنا اور سیر و سفر کرنا ہی لیا جاتا ہے، لیکن یہاں سائل کا مقصد دنیا کی لذت اور رنگینی، جمعہ و جماعت اور تعلیم وغیرہ ترک کرنے کی اجازت طلب کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے آبادیوں سے دور جنگلوں اور ویرانوں میں جا کر رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا کی لذتوں کو ہی چھوڑنا ہے تو اس کے لیے بہترین عمل جہاد ہے، جس میں ہر وقت موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ جب موت ہر وقت انسان کے سامنے رہے تو کون لذتوں میں الجھنا پسند کرتا ہے؟ یعنی یہاں سیاحت سے مراد جہاد ہے۔ اسی لیے امام ابو داؤد نے یہ روایت کتاب الجہاد میں ذکر کی ہے۔ اس کی سند میں قاسم راوی ہیں، جس پر بہت سے محدثین نے کلام کیا ہے۔ اون المعبود۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد سے لوٹنا جہاد کرنے کے جیسا ہے۔ ابو داؤد، اس کی سند بہترین ہے۔ قافلہ، اس کے معنی لوٹنے کے ہیں اور مراد جہاد سے فارغ ہو کر لوٹنے کے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جہاد سے فراغت کے بعد جب مجاہد لوٹتا ہے تو اس واپسی پر بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ فائدہ: مجاہد جب جہاد سے گھر واپس آتا ہے تو اس پر بھی اسے جہاد کی طرح اجر ملتا ہے، کیونکہ گھر آ کر بھی وہ فرائض ادا کرتا ہے جو گھر والوں کی طرف سے اس پر لاگو ہوتے ہیں، اور واپس آ کر دوبارہ جہاد میں جانے کی بھرپور تیاری کرتا ہے۔ اس کے لیے ہتھیار اور طاقت فراہم کرتا ہے۔ یعنی مومن گھر کے اندر بھی اپنی نیت اور تیاری کے اعتبار سے حالات جہاد میں ہی رہتا ہے، جس پر اسے جہاد والا اجر ہی دیا جائے گا۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔